ہاں جی، تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کر یہاں یہی کہا کہ یہ سب جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کا خیر نام تو نہیں، لیکن انہوں نے سوال کا یہی جواب تھا کہ یہ لوگ صرف سیاسی پناہ اور یہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے جو یہ منفی پروپیگنڈا پر مبنی پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے متعلق۔ تو میں اب شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روز بروز جو تسلسل کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں، ان کی مساجد تک محفوظ نہیں ہے، ان کے وہ افراد جو وفات پا چکے ہیں ان سے بھی نفرت میں اس حد تک اضافہ ہو چکا کہ ان کی قبروں پہ لگے ہوئے کتبے تک اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ تو کیا یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ سچ اور حقیقت جو ہے ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو احمدی کوئی بھی سیاسی پناہ اگر پاکستان میں ان پر مظالم ہوتے ہیں تو یہ تو بہرحال ان کا حق ہے، یہ ایک انسانی حقوق کے تحت جو ہے وہ ایک حق دیا گیا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے یہ کہنا اور بڑے فخر سے سر بلند کر کے اور سینہ تان کے جو انہوں نے جو یہ دعوے کیے تھے، یہ سب ان کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، جو پاکستان میں احمدیوں سے ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاستہ واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ جو جماعت احمدیہ کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے مظالم ہیں، اور کئی دہائیوں سے یہ مظالم چلتے آ رہے ہیں۔ شاید آئندہ آنے والی حکومت ہمارے لیے کوئی نرمی کے راستے اختیار کرے یا نرمی اختیار کرے، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہر آنے والے دور میں پہلے سے بڑھ کے مظالم شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے علی بھائی جرمنی سے، جو ایک مشہور تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے چینلز پہ اکثر آتے رہتے ہیں، اور انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج کا یار موضوع بہت اہم ہے کہ کئی دہائیوں سے جو احمدی ہیں وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان میں، بلکہ حکومت کے تو بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ ہر مذہب کو، جیسا کہ قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ پاکستان آج سے آزاد ہے، یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ یا ہر فرقے کے لوگ سب آزاد ہیں، آزادی سے عبادت کر سکیں گے سب کچھ۔ اور بدقسمتی کے ساتھ 9 تاریخ کو ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا ہے کہ قبروں کے خطبے کھڑے وہ ان کو اکھاڑا گیا ہے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اسے شہید کیا گیا ہے۔ اس نظر میں آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کا تجزیہ، کیا حالات ہونے چاہیے، کیا صورتحال؟ نہیں بھائی، انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک اقدامات اور واقعات ہیں، اور پھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے نوائی علاقہ تلونڈی موسیٰ کے علاقہ میں جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی مسجد سے کلمہ مٹایا گیا، اور پولیس اور مولویوں کے ایک ہجوم جو ہے وہ وہاں پر آیا اور جماعت کی مسجد سے جو ہے وہ کلمہ مٹایا، اور قبرستان سے جو احمدیوں کی قبریں ہیں ان میں سے جو ہے وہ کتبے اتار لیے گئے۔ تو یہ انتہائی گنونا فعل ہے مولویوں اور پولیس کا مل کر یہ کارنامہ سر انجام دینا اپنی طرف سے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ 9 ستمبر 2021 کا ہے، اور سخت ظلم کیا گیا ہے۔ اچھا، اور خصوصی طور پر موجودہ حکومت کے دور میں اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ شدت آتی جا رہی ہے۔ زندہ تو زندہ، اب ہم یعنی وفات شدہ افراد سے بھی ان کی جو نفرت اور شر سے جو ہے وہ بھی وفات شدہ افراد بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، اور ریاست اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ اچھا، اسی طرح آپ ایک لمبا عرصہ سے میرے یورپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ادھر احمدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اقلیت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا کبھی یورپ میں کوئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کبھی کہ کبھی وہ عیسائی لوگ وہ اکٹھے ہو کے آ جائیں اور قبروں کے جو کتبے توڑنے شروع کر دیں یا نعرے بازی وغیرہ؟ نہیں بھائی، دیکھیں یہ پاکستان میں یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر اور حقوق کے نام پر جو ہے مارز وجود میں آیا تھا پاکستان، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج اسی ملک میں اللہ اور رسول کا نام لینا جو ہے وہ جرم بنا دیا گیا ہے،
اور اللہ کے گھر یعنی مساجد کے جو ہے وہ مینار گرائے جا رہے ہیں جن میں احمدیہ مساجد کے، اور کلمے تک جو ہے وہ مٹائے جا رہے ہیں. تو یہ تو تھی یعنی انہوں نے وہ جو مذہبی آزادی کے جو دعوے دار تھے تمام کو جو ہے وہ ننگا کر دیا ہے، اور یہ ان سب کے منہ کے اوپر جو بہرحال ایک تماچا ہے. اب آپ نے یورپ کے حوالے سے پوچھا تو یورپ میں اب یہاں پر جو ہے وہ مختلف ممالک میں خاص طور پر جرمنی میں بھی جماعت احمدیہ کی جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہیں. میں بھی آپ کو ایک لیٹسٹ جو ہے وہ مسجد نور فرینکنتھال، میرے ماموں وہاں پہ رہائش پذیر عبد الماجد سلیم صاحب اور ان کا بیٹا طاول حکیم صاحب، وہاں پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. اور عموماً مجھے جو ہے وہ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اور کس شان کے ساتھ جو وہ وقار عمل میں حصہ لے رہے ہیں، تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور جو ہے وہ مساجد کے بلند ہوتے ہوئے مینار کہ وہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ یورپ میں ایک غیر ملک ہے، دیار غیر میں ہم ہیں، اسلامی ملک بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں کس حد تک آزادی ہے کہ ہماری مساجد بھی بالکل آرام اور ماحول کے ساتھ تعمیر ہو رہی ہیں، اور مینار بھی، بلکہ وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر مذہبی آزادی ہے، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور آپ اپنے مذہب سے ٹہرتے ہیں. اور دوسری طرف اگر موازنہ کریں پاکستان کا تو اسلام کے نام پر بننے والا، معرض وجود میں آنے والا ملک، حقوق کے نام پر مذہبی آزادی، ان تمام دعوے داروں کو جو ہے وہ ننگا کر دیا. جس نفرت کا سلوک جماعت احمدیہ اور افراد جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے، اور شدت پسندی میں جو دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انتہائی تشویشناک اور جو ہے وہ قابل مذمت ہے. اچھا، اسی طرح جب پچھلے دنوں میں وہ شاہ محمود قریشی ادھر جرمنی میں آئے ہیں اور انہوں نے بڑا یہ بیان دیا تھا کہ اقلیتیں محفوظ ہیں، آزادی ہے. یہ کاہے کی آزادی، یہ کس چیز کی آزادی ہے یار؟ کہ اگر وہ دیکھیں کلمے مساجد سے کلمے جو وہ شہید کیے جا رہے ہیں، وہ مردے تک بھی محفوظ نہیں ہیں اقلیتوں کے، پھر کس قسم کی آزادی ہے؟ کیسے آزادی ہے؟ نہیں بھائی، پہلے تو یہ جو آپ نے اقلیت کا لفظ یوز کیا، ملک کے اندر کوئی بھی اقلیت نہیں ہوا کرتی. تمام ریاست کے جو شہری ہوتے ہیں وہ برابر ہوا کرتے ہیں. ہاں، کسی کا کیا مذہب ہے یہ ہر انسان کا اپنا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، کہ وہ مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جماعت، جس طرح ہم جماعت احمدیہ ہیں، مختلف جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا براہ راست اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہوا کرتا. اسٹیٹ کا تعلق ریاست کے شہریوں سے بطور شہری ہوا کرتا ہے، اور ریاست کے تمام شہری جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب پاکستان میں جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی احمدیوں کی مخالفت، ان کی مساجد پہ حملہ آور ہونا، مینار گرائے جانا اور کلمہ مٹایا جانا، یا پھر قبرستان سے کتبے جو ہے وہ ہٹائے جانے. تو اس میں کسی بھی ملزم یا مجرم کو جو ہے وہ سزائیں نہیں دی گئی ابھی تک. یہ ہمارے عدل اور انصاف کے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سوال ہے. اور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بھی جرمنی آئے، اور یہاں پر آ کر انہوں نے بڑا سینہ تان کر اور سر فخر سے بلند کر کے جو جرمن صحافیوں نے جب یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے ممالک میں جو ہے وہ جن کو وہ اقلیت سمجھتے ہیں جماعت احمدیہ محفوظ نہیں ہے، یا بلوچوں کی بات کی گئی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ لوگ یعنی جن میں افراد جماعت احمدیہ کا خیر نام تو نہیں، لیکن انہوں نے سوال کا یہی جواب تھا کہ یہ لوگ صرف سیاسی پناہ اور یہاں پہ سیٹ ہونے کے لیے جو یہ منفی پروپیگنڈا پر مبنی پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے متعلق. تو میں اب شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روز بروز جو تسلسل کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں، ان کی مساجد تک محفوظ نہیں ہے، ان کے وہ افراد جو وفات پا چکے ہیں ان سے بھی نفرت میں اس حد تک اضافہ ہو چکا کہ ان کی قبروں پہ لگے ہوئے کتبے تک اکھاڑ دیے گئے ہیں. تو کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ اور یہ سچ اور حقیقت جو ہے ان کو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو احمدی کوئی بھی سیاسی پناہ اگر پاکستان میں ان پر مظالم ہوتے ہیں تو یہ تو بہرحال ان کا حق ہے، یہ ایک انسانی حقوق کے تحت جو ہے وہ ایک حق دیا گیا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہے یہ کہنا اور بڑے فخر سے سر بلند کر کے اور سینہ تان کے جو انہوں نے جو یہ دعوے کیے تھے، یہ سب ان کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے جو پاکستان میں احمدیوں سے ظلم و ستم جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے. اور علی بھائی، جہاں تک جو حکومت ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتی ہے، یا کہتے ہیں کہ جو اقلیتیں محفوظ ہیں، اقلیتیں کہتے ہیں نا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اقلیتیں محفوظ ہیں.
ابھی آپ کے علم میں بھی ہے یا آپ کا میڈیا سے تعلق ہے کہ وہ پے در پہ جو واقعات ہوئے ہیں پشاور میں، ہر ہفتے ایک شہادت ہوتی رہی، ایک آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے شہادتیں ہوتی رہی ہیں، اور ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ چند روز پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی تھا جو انگلینڈ سے پاکستان جاتا ہے اور اسے گولی مار کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے پھر نہ قاتل پکڑے جاتے ہیں اور نہ انہیں سزائیں ملتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا موقع بھی ہے کہ کوئی احمدی شہید ہوتا ہے اس کے بعد وہیں پہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں لبیک لبیک۔ یہ ساری صورتحال کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ نہیں بھائی، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے اصل میں۔ جماعت احمدیہ اور افراد جماعت احمدیہ جو ہے وہ ایک مظلوم کا طبقہ ہے پاکستان میں۔ اب جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اصل میں اس پہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو قانون سازی ہمارے متعلق کی گئی ہے 1973 کے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے 7 ستمبر 1974 کو ہمیں غیر مسلم قرار دینا، یعنی جماعت احمدیہ کو، پھر ایک فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا جو ہے 1984 میں ظالمانہ قوانین کا اطلاق کرنا، اس کے بعد جو ریاست کے شہری ہیں جو اینٹی احمدیہ اور شدت پسند لوگ ہیں ان کو بڑی شے ملتی ہے، اور پھر جب ان کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ میں بھی احمدیوں کے وہ حقوق حاصل نہیں ہے ریاست کے اندر، تو پھر اس سے ان کو تقویت ملتی ہے، اور پھر اسٹیٹ بھی جو ہے وہ ایک فریق بن جاتی ہے، یعنی ہمارے خلاف، جماعت احمدیہ کے خلاف۔ تو یہ میرا خیال ایک بڑا اس کا اہم عنصر ہے، اور پھر عدالتوں کے ججوں میں بھی یہ جرات نہیں ہوتی کہ مولویوں کے جتھے جو ہے وہ عدالتوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اور پھر وہ جج جو ہوتے ہیں وہ احمدی نہیں ہوتے، تو وہ ان کی جو ذاتی فیلنگس ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں مذہبی حوالہ سے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ جج کا کام عدل اور انصاف کرنا ہے، قانون کے مطابق جو ہے وہ جرم کی سزا دینا۔ تو پھر یہ جب ان کو شے ملتی ہے، جو حوصلہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا حربہ یہ آج کل یہ استعمال کر رہے ہیں مولوی یا ملا جماعت احمدیہ کے افراد کو تشدد یا پھر جان سے مارنے، کہ یہ کم عمر لوگ جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس میں یہ کہ قانون باز کم عمر بچوں کو جو وہ سہولت دیتا ہے سزاؤں سے بچنے کے لیے، تو یہ پھر جو ہے وہ اس کی آڑ میں چھپ کر جو ہے یہ وار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے قانون کی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ ریاست بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے حق میں نہیں ہے، تو یہ چیز ان کو پھر مزید جو ہے وہ تقویت اور طاقت دیتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایسے اقدامات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یا کم از کم جو ایک اتنا پہلے جو بھی میرے حکومت آئی تھی کبھی انہوں نے یہ بات تو کبھی نہیں کی تھی کہ ریاست مدینہ، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ممکن ہے اچھے کوئی کام بھی کریں، مگر ابھی تک ریاست مدینہ میں مذہبی آزادی تو حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے تو ریاست مدینہ میں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہو کر آئے ہیں نا، تو اس دن آزادی تھی، ہر کوئی اپنے مذہب کے اوپر قائم تھا اور رہ کے عبادت کر سکتا تھا، مگر آج احمدیوں کے ساتھ یہ بدسلوکی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں جو بات سمجھنے والی، جب یہ ملک مارز وجود میں آیا 14 اگست 1947، اس کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر سن لیں آپ، تمام شہری جو ہے وہ ریاست کے برابر کے شہری ہیں اور اپنی عبادتوں میں جو ہے وہ آزاد ہیں، ان کا کس مذہب سے تعلق ہے، ریاست کے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں جس طرف جانا چاہیے وہ کہ ریاست کے تمام شہری بلا تمیز کہ وہ مسلمان ہیں، احمدی ہیں، یا پھر ان کا کس فرقہ یا مذہب سے تعلق ہے، وہ برابر ہونے چاہیے عملی طور پر۔ اور مذہب جو ہے وہ خالصتاً ہر انسان کا جو ہے وہ ذاتی معاملہ، اور اسٹیٹ کو نہ ہی اس پہ نظر رکھنی چاہیے، نہ ہی اس پہ منفی یا پازیٹیو مثبت جو ہے وہ قانون سازی کرنی چاہیے۔ جہاں تک ریاست مدینہ کی بات ہے تو ہم تو ریاست مدینہ سے بہت دور ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، سیاسی نعرے لگائے جاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ عملی طور پر ریاست مدینہ کا کہیں بھی جو ہے کوئی مقام یا عملی تصویر جو ہے وہ نظر نہیں آتی پاکستان میں۔ اور میرا خیال ہم ریاست پاکستان بن جائیں جہاں پہ تمام انسان برابر ہوں، انسانوں کی جو ہے وہ قدر ہو، ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے، ان کو حقوق دیے جائیں، تو میرا خیال یہ کہیں بھی ریاست مدینہ سے بڑھ کر یہ سب ہوگا اگر ہم یہ سب حاصل کر لیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، جہاں پہ ریاست کے تمام شہری جو ہیں وہ امن محبت، قطع نظر اس سے کہ ان کا کس مذہب سے تعلق ہے، آپس میں پیار محبت سے جو ہے وہ رہتے ہوئے جو اپنی زندگی بسر کر سکیں۔
اچھا اب ابھی علی بھائی جیسے کہ ادھر جرمنی میں آئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کہہ رہے تھے ہر چیز آزاد ہے، ادھر آزادی ہے، آزادی حاصل ہے. آپ کوئی دوستوں کو اس بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں گے جو ہمارا جو ہم نے ایک تمام دوستوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کم از کم احمدیوں کو تو آج بھی آزادی حاصل نہیں ہے. حالانکہ ہمارے وزیر خارجہ بیان دیتے ہیں کہ آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آج بھی یا جو 9 تاریخ کو جو واقعہ پیش آیا اس میں پولیس کی نگرانی میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے نا. بالکل نہیں بھائی، اس کو ہر احمدی، ہر انسان کو جو ہے یہ ایسے میسج کو جو ہے وہ پھیلانا چاہیے. دیکھیں ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا جرم صرف یہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور وہ جو خدا کا بھیجا ہوا امام اور مہدی اور اللہ کا ایک نبی ہے، یعنی امتی نبی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ ہمیں اس کی آزادی ہونی چاہیے. ہر انسان کو جو ہے وہ اللہ کی تعلیم پر اور اپنے مذہبی جذبات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں اس کو مار دینا، اس کو جان سے جو ہے وہ قتل کر دینا، یہ جو ہے وہ ناقابل برداشت اور ایک تشدد زدہ جو ہے معاشرے کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. تو ہمیں بہرحال ہر انسانوں کو جو ہے وہ حقوق کی طرف لوٹنا ہوگا کہ ہر انسان انسان ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، اور ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے تمام مذہبی عقائد کی پیروی اور اس کی جو ہے وہ تبلیغ اور اس کی ادائیگی کے لیے آزاد ہو، اور اس کو کسی بھی طرح سے معاشرے یا ریاست کی طرف سے تشدد یا پھر پابندیوں کا جو ہے وہ سامنا نہ ہو. سے بہت اچھی بات کی آپ نے. مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. ہمیں بھی تقریباً یورپ میں لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ادھر ہر کوئی اپنے مذہب کے حساب سے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کا کوئی مذہب ہے یا نہیں، خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یا ادھر آزادی ہے مذہبی نا. بالکل بالکل نہیں بھائی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا منایا جاتا ہے 3 اکتوبر کو، جب جرمنی متحد ہوا تھا، مغربی اور مشرقی جرمنی. تو اس روز جو ہے وہ جرمنی کی تمام مساجد کے جو ہے وہ دروازے تمام یعنی غیر جو احمدی نہیں ہیں ان کے لیے بھی کھول دیے جاتے ہیں. دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک خاص دن ہوتا ہے جو اس حوالے سے ان کو دعوت دی جاتی ہے. وہ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ممالک میں آئے ہیں، یہاں پر آباد ہیں، اور آپ کو تمام مذہبی جو ہے وہ عبادات کا حق ہے. آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے عقیدے کی جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم بھی خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر، وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں کس طرح آزادی کے ساتھ جو اپنے مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور امن چین اور سکون سے جو ہے یہاں پہ مقیم ہیں. صحیح، بہت شکریہ، جزاک اللہ علی بھائی. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی. اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ. اگر ہمارا آپ پروگرام جب دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو جو الیکٹرک جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی وائرل کریں گے، کہ دوسرے دوستوں تک پہنچائیں گے ہمارے اس پیغام کو، کہ وہ بہتر سے بہتر انہیں پیغام مل سکے. علی بھائی اور تو نہیں کچھ کہنا چاہتے آپ؟ شکریہ، اللہ حافظ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.